السلام علیکم دوستوں، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی غور سے سنیے گا اور یہ میں اپنے آس پاس حالات دیکھ رہا ہوں ان کو دیکھ کر میں بنا رہا ہوں۔ دوستوں، آج ہمارا معاشرہ بہت زیادہ لو لیول پہ آ گیا۔ دنیا کے اندر آج ہماری عزتیں نہیں ہیں، کوئی عزت و وقار صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ کہیں پہ بھی اس ٹائم مسلمانوں کا باقی نہیں ہے، اور ہم لوگ اس کے لیے دوسروں کو کوستے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے دھوکہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ ضرورت اس چیز پر ہے کہ ہم بطور انڈیویجول اور بطور قوم، بطور امت اپنا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم سے غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں۔ دوستوں، جس معاشرے میں میں رہتا ہوں، جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں، میں ان میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی عزتیں ہیں جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی اور اس کے پیسے ہڑپ لیے، اس کو نقصان پہنچا دیا، جھوٹ بول کے اس کا مال ہڑپ لیا، اس کے ساتھ بے ایمانی کر لی، تو ایسے لوگوں کو اس معاشرے میں جس میں رہ رہا ہوں عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا۔ اسے کہا جا رہا دیکھو کتنا ہوشیار آدمی ہے، اس نے یہ کر لیا، اور لوگ اس کے جیسا بننا چاہ رہے ہیں۔ ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر دھوکے بازی اتنی عام ہو گئی اس علاقے میں، میرے آس پاس کے لوگوں میں اوروں کا نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا دلی میں کیا ہو رہا، ممبئی میں کیا ہو رہا، لیکن جہاں میں رہتا ہوں سہارنپور میں، الہ آباد میں، یہاں اتنی زیادہ دھوکے بازی ہے کہ انسان کروڑوں کروڑوں روپے کی پراپرٹی میں دھوکے بازی کرنے لگا۔ کسی کو اپنی پراپرٹی بیچی، بے نامہ کرا لیا، اور پھر اس میں کوئی 19-21 باتیں آئیں اور پھر بے ایمانی شروع کر دی۔ یہ لوگ جو دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، میری بات کان کھول کر سن لیں کہ یہ چیزیں اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ دوسرے کے ساتھ دھوکے بازی کر دی اور آپ بچے رہ جاؤ گے؟ پھر تو اللہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی آپ کو دکھائے گا کہ اس کے کیا انجام ہے، اور عبرتناک سزائیں آخرت میں جو ہیں تو ہیں ہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، مفہوم ہے یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ تو سرور کائنات نے فرمایا کہ ہاں، ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کوئی مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی مسلمان دھوکہ دے سکتا ہے دوسرے کو؟ اور شافی محشر رحمت للعالمین، ہمارے آقا، ہمارے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، کوئی مسلمان دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مسلمان کنجوس بھی ہو سکتا ہے، ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، لیکن دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ یا تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو یا دھوکہ دینا چھوڑ دو، دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور خبردار ہو جائیں وہ لوگ جو دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور تمام ان کے حمایتی بھی جو ان کی حمایتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنی رسی کھینچ دی اور پکڑ لیا، بہت برے پھنس جاؤ گے تم۔ یہ سراسر بہت بڑا ظلم ہے دوسرے کو دھوکہ دینا، اور پھر اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے یہ باتیں۔ اگر تم آج کسی کو دھوکہ دے رہے تو دھیان رکھنا، جو بو رہے ہو اسے کاٹنا پڑے گا، یا تو تم کاٹو گے، تمہاری اولاد کاٹے گی، اور آخرت کے اندر جو سزائیں ہیں تو ہیں ہی۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ آدمی جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکے بازی کا مطلب آگ ہے، مفہوم ہے اس بات کا کہ جو دھوکہ دے گا اس کے لیے آگ ہے جہنم کی۔ اور یہاں پر دھوکہ دینے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے 10 لوگوں میں، اپنے بفخر تم کس سے بیان کرتے ہو کہ فلاں آدمی کو ہم نے چونا لگا دیا، فلاں کو دھوکہ دے دیا۔ شرم کرو، شرم۔ اور وہ جو سن رہے ہیں ان کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ تم ایسی گندی باتیں سن کے ان کی واہوائیاں کر رہے ہو۔ ارے اپنے اوپر سوچ کے دیکھو، تمہیں کوئی دھوکہ دے دے پھر کیسا لگے گا؟ تمہاری تمام پونجیاں کوئی لوٹ لے دھوکے سے، انہیں ہتھیار لے، تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ اور میں یہاں ایک بات اور جوڑ دوں، دھوکہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کو دھوکہ نہ دے۔ مسلمان پہ لازم ہے کہ کسی کو بھی نہ دھوکہ دے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے تو اسے ہم دھوکہ دے دیں۔ دھوکے بازی اسلام کی بنیادی پرنسپلز کے خلاف ہے، دھوکے بازی اسلام کی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ دھوکے باز کبھی کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ کسی مسلمان کو، نہ غیر مسلمان کو۔ مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور جو دے وہ پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کر دے۔
اور وہ یہ بات دھیان رکھے کہ اللہ کی پکڑ بہت قریب ہے. اللہ نہ کرے وہ دنیا میں اگر پکڑا گیا بہت برا پکڑا جائے گا, اور آخرت کے اندر تو بہت دردناک عذاب اس کے لیے ہوگا. یا تو تم اللہ کے انصاف پر ایمان لاؤ, یا پھر یہ دھوکہ دینا چھوڑ دو, یا پھر کہہ دو ہم مسلمان نہیں ہیں. اب تم تمام دنیا بھر کے وہ کام کرو جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے, ان پہ پھر فخر کرو, اور سننے والے فخر کریں, کوئی غلط کو غلط کہنے والا نہ رہے, اور پھر کہو جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی, ہمارے اوپر بڑا ڈنڈا بج رہا, ہمارے اوپر بڑا جوتا بج رہا. کیوں نہیں بجے گا جب تم الٹے سیدھے کام کرو, اللہ کے احکام کی کھلے عام دھجیاں اڑاؤ, اور کوئی پورے زمانے میں غلط کو غلط کہنے والا نہیں رہا. دوستوں, دنیا کے اندر عزتیں اور آخرت کے اندر عزتیں اسی طرح نہیں مل جانے کی. جن کو ملی ہیں ہمارے بزرگوں کو, ہمارے بڑوں کو, انہوں نے مثالی زندگیاں گزار کے دکھائی ہیں. یہ نہیں ہے کہ تم جھوٹ بھی بولتے پھرو, تم دھوکے بازی بھی کرتے پھرو, تم زنا بھی کرتے پھرو, تم جھوٹ تمہارا جو ہے وہ معیار ہو, بے ایمانی سے تم پہچانے جا رہے ہو اور تمہاری عزتیں بھی ہو جائیں دنیا کے اندر. ناممکن, نیور ایور. ہم لوگوں کو یہ چاہیے, میں آپ سب سے, کیونکہ میں نے ابھی حال ہی میں اس طرح کے واقعات سنے اور دیکھے اپنے آس پاس, تو بڑا اندر سے پیڑا ہوئی کہ یہ سب کیا چل رہا. میں آپ سب سے مؤدبانہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کریے کہ لوگوں کو آپ سے فائدہ ہو, دنیا کو آپ سے فائدہ ہو, آپ دنیا کے لیے نفع بخش ہو, آپ کی صلاحوں سے لوگوں کو فائدہ ہو, آپ کے اعمال سے لوگوں کو فائدہ ہو. ایسا نہ بنو کہ لوگ تم سے بچتے پھریں, ایسا نہ بنو کہ تم دنیا کے اوپر وبال بن کے رہ جاؤ, جہاں بولو جھوٹ بولو, جہاں دو دھوکہ دو. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو میرے دوستو بھائیوں, اپنے انڈیویجول لیول پہ بھی اور کلیکٹیولی پورے امت کے لیول پہ بھی اگر ہم کامیابیاں چاہتے ہیں, اور خود میرے اپنے انفرادی طور پہ بھی, تو ہمیں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارنا پڑے گا. اور اگر تم صرف یہ سوچو کہ اس سے مال ہڑپ لوں, اس سے مال ہڑپ لوں, اسے دھوکہ دے دوں, اسے جھوٹ بول دوں, تو تمہیں ذلیل و خوار ہو کے رہنا پڑے گا. عزتیں تمہیں نہیں مل پائیں گی کسی بھی حال میں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا ایمان والا بنائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پختہ عمل کرنے والا بنائے, اور جو گناہ ہم سے ہوئے انہیں معاف فرمائے, اور جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ فرمائے, اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.